بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ جوڈیشل کمیشن نے اپنے پہلے اجلاس میں آئینی عدالت کے لیے جسٹس امین الدین کو بینچ کا سربراہ مقرر کر دیا گیا، اور پھر اس میں 7 ججوں کو سن کے صوبوں کی تناسب کے حساب سے اس میں نمائندگی دی گئی ہے۔ یہ اجلاس ہوا تو اس میں جسٹس منصور علی شاہ بھی، منیب اختر بھی موجود تھے، جسٹس امین الدین بھی تھے، اعظم تارڑ بھی تھے، منصور عثمان جو ہمارے اٹارنی جنرل ہیں وہ بھی تھے، فاروق ایچ نائک، شبلی فراز اور شیخ آفتاب، عمر ایوب اور روشن خورشید بھی تھے۔ بہرحال اس پہ ووٹنگ ہوئی ہے، اور ایک طرف 7 تھے، ایک طرف 5 آدمی۔ ان کی ووٹنگ سے بہرحال حکومت تو جیت گئی، لیکن کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کا ووٹ حکومت کے خلاف بھی گیا تھا، اور یہ منیب اختر اور جسٹس منظور علی شاہ، ان دونوں نے بھی ووٹ حکومت کے خلاف ڈالا۔ ظاہر ہے وہ عمر ایوب اور شبلی فراز نے بھی حکومت کے خلاف ہی ووٹ ڈالا تھا۔ تو بہرحال اب مقرر ہو گئے ہیں جسٹس امین الدین صاحب دوسری 2 ماہ کے لیے اس کے جج، اس کے جو ارکان ہیں ان کی تقرری ہوئی ہے۔ جسٹس امین الدین صاحب اس کے لیے اس کے سربراہ ہوئے ہیں۔ ایک لحاظ سے سپریم کورٹ کے بارے میں بھی تھوڑا سا لوگوں میں جو ناراضگی تھی اس میں بھی کمی آئی ہوگی، کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر ایک لوگوں کے اندر یہ تھا تاثر کہ تقسیم تو تھی، نظر آ رہی ہے، لیکن اب انہوں نے جو 3 پہلے جج تھے ان میں سے تو انہوں نے کسی کو نہیں لگایا، کسی کو سپریم کورٹ کے آئینی بینچوں میں نہیں شامل کیا گیا، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی ووٹ ڈالی ان کے خلاف، چیف جسٹس صاحب نے بھی۔ 2 سینئر 3 ججوں منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ 26ویں ترمیم پر فل کورٹ کاز لگائی جائے اور اس کی سماعت کی جائے۔ ابھی تک چیف جسٹس نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، اور وہ بھی مایوس ہیں بڑے جناب عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگ کہ فل کورٹ تو لگنے کا کوئی امکان فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ لیکن بہرحال اب جسٹس جمال، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک اور جناب جسٹس اظہر رضوی، جسٹس مسرت العلی اور جسٹس اختر افغان بھی شامل ہیں۔ اب اس کے فیصلے تو اب آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب سارے کیسز آئینی عدالت میں لگا کریں گے جو آئین سے متعلق ہوں گے۔ ایک لحاظ سے سپریم کورٹ کو ایک ایسی فضا بہار کی جا رہی ہے کہ ان کے فیصلے جو ہیں، جو صرف چند جج سنتے تھے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس میں سارے صوبوں کی نمائندگی بھی ہو گئی ہے، اور 2 ماہ بعد ممکن ہے کہ اس کو تبدیلی کرنی پڑی ہے تو وہ بھی کر لی جائے گی۔ یہ جو ججوں کی ایک تعداد بڑی ہے، اس پہ بھی اپوزیشن نے بڑا شور مچایا ہے، اور دوسرا جو انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ جو آئینی بینچ بنایا، اس کو بھی بددلی سے ایکسیپٹ کیا ہے ان ججوں نے، کیونکہ سب کی کوشش یہ تھی کہ وہ چیف جسٹس بنے، ان 3 میں ان کے جن کے نام تھے، لیکن ان میں سے جو تیسرے نمبر پہ تھا اسی کو چیف جسٹس بنایا گیا۔ اب ان کے ساتھ ان کا ایک ہی حل ہے کہ یہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات درست کریں، یہ ایسا اپنا طرز عمل اختیار کریں جس سے ان کے بارے میں یہ تاثر نہ ملے کہ یہ کسی خاص پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔
فی الحال تو کوئی خاص بات نہیں کی جا سکتی کہ کہا جائے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آئینی بینچ کیا فیصلے کریں گے. یہ آئینی بینچ، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آئینی بینچ کی ابتدا میرے گاؤں سے ہوئی ہے. میرے گاؤں میں کچھ لوگ بڑے انٹرسٹڈ تھے کہ وہ اس عدالتوں کے قیام میں بڑی دلچسپی کا اظہار کرتے تھے. آئے روز وہ سوالات اٹھاتے تھے. آپ دیکھیے جج بج قائم ہو گئے، اس میں عدلیہ کے لوگ اپنا اپنا رول بھی ادا کریں گے. تو ناظرین کرام، ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آئینی بینچ کی تشکیل کے بعد اس کی کارکردگی بھی لوگوں کے سامنے آئے، تاکہ پتہ لگے کہ کتنی سرعت کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں. حکومت نے کام تو بہت تیز رفتاری سے کر رہی ہے، لیکن وہ اپنے اتحادیوں کو بھی ناراض کر رہی ہے. ان کے قریب ترین جو اتحادی تھے سب سے زیادہ بلاول بھٹو زرداری، ان کا نام تھا. بعد میں غالباً انہوں نے خود اپنا ڈراپ کرا دیا، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ اس کی جگہ وہ کسی پیپلز پارٹی کے آدمی کو نامزدگی کریں گے، لیکن ان کی نامزدگی نہیں کی گئی کمیشن میں. اب وہ ان کی طرف سے ناراضگی کے بیانات بھی آ رہے ہیں اور کہہ رہے کہ ہم آئندہ اپنے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اس حکومت کے ساتھ چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کا کوئی فیصلہ کریں کہ وہ اس حکومت کو چھوڑ کر چلے جائیں. یہ جو باہر انہیں ملی ہیں، صدر مملکت بن گئے ہیں، چیئرمین سینٹ بن گئے ہیں اور ڈپٹی اپوزیشن ڈپٹی اسپیکر بنا لی ہے. پھر انہوں نے گورنر 2 صوبوں کی گورنر لے لی ہے، اور اس کے علاوہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اور پھر انہوں نے وہ بیت المال بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. کم از کم یہ جو اس طرح کی طرز عمل ہے، یہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو بھی زیب نہیں دیتا. پیپلز پارٹی اگر وہ فرض کریں اپنا کسی کو oblige کر لیں تو وہ تو ٹھیک ہے، ان کا آدمی ہو جانا چاہیے. لیکن کیا وہ اسے سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کہ کوئی ایسا آزادانہ فیصلہ کرے کہ جس سے کہ یہ حکومت کی جو کوششیں ساری ناکام ہو جائیں؟ دونوں جماعتوں کو پیغام موصول ہو جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کام اس طرح کرنا ہے. اور بہرحال اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سیکریسی سے کام چل رہا ہے. کوئی سیکرٹ بات باہر نہیں آ رہی. جس طرح آرمی ایکٹ اور نیوی ایکٹ اور ایئر فورس ایکٹ کسی کو پہلے نہیں معلوم تھا کہ آ رہے ہیں. صرف یہی آ رہا تھا کہ ججوں کی تعداد بڑھانے والے بل آ رہے ہیں. ابھی بہت سی اور چیزیں بھی موجود ہیں حکومت کے پاس، لیکن ابھی ان کو سامنے نہیں لا رہے. کسی وقت مناسب وقت پر ان کو لائیں گے. بہرحال ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ عدلیہ پر حاوی ہو گئی ہے. اب وہ عدلیہ کے متعلق ہونے والے فیصلوں میں اپنی کنٹریبیوشن دے رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ مزید مضبوط ہوگی. شکریہ.